بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، ہماری آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ اور کہانی کے آخر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھا جائے گا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں کے لوگ ایک نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر عوام کی سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گڑھا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گڑھا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سینتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سینتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گڑھا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سینتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سینتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گڑھا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سینتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھنے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گڑھے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھنے ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا۔ ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا کہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، تو ان سارے ماشکیوں، سینتریوں اور بربرداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل جاری رہے؟ اس لیے میری رائے میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی سربراہ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے، جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا رعب آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں طور پر وزارتی امور برائے گڑھا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر ایک دلکش میز کے پیچھے ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر الف بی جیم، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گڑھا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا۔
جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہی تو ہوا ہے۔ جو آپ نے پچھلے سال عوام کی سہولت کے لیے یہاں پر گڑھا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ گڑھے کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ خالی اور ٹوٹے ہوئے گڑھے کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے، اور گڑھے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کے لیے سوئے پڑے ہیں، اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، گڑھے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گڑھا۔ سامعین کرام، فیصلہ آپ پر ہے کہ وطن عزیز کے ساتھ اس قصے کا تعلق ہے کہ نہیں، جواب سے ضرور مطلع فرمائیں۔ سامعین کرام، مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے گل لال اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ یقین جانیے سبسکرائب کرنے پر آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ والسلام۔